کشمیر لائف کے لائیو ویدر اور ٹریفک اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، مسلسل ہلکی بارشوں کا جو یہ سلسلہ ہے وہ کل سے ہی جاری ہے۔ انفیکٹ پرسوں رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہلکی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اس طرح کی پریڈکشن کی گئی تھی کچھ دن قبل۔ انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی 1-2 مارچ کو ہم اس طرح کی ہلکی بارشیں دیکھیں گے میدانی علاقوں میں، اور جو بالائی علاقے ہیں وہاں ہلکی برف باری ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ بالکل گلمرگ جو ٹورسٹ اسپاٹ ہے بہت ہی مشہور ہے، وہاں بھی اس بار یعنی 1 اور 2 مارچ کو ہم نے برف باری دیکھی۔ یہ بتایا گیا کہ وہاں 2.5 سینٹی میٹر برف جو ہے جمع ہوئی ہے۔ اسی تعلق سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ابھی بھی برف باری ہو رہی ہے، اور کئی ایسے علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہے، بالا علاقوں میں ہلکی بارشیں ہو رہی ہے۔ اس طرح کی خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو یہ اطلاعات ہمیں موصول ہوتی ہیں وہ جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں رہتا ہے۔ ظاہر ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو اطلاعات ہم تک پہنچتی ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس سے وہ یہ ضرور دیکھ پاتے ہیں کہ ویسٹرن ڈسٹربنسز یعنی ہوائی مداخلت سے، مغربی ہواؤں کی مداخلت سے موسم کس طرح سے آنے والے دنوں میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اور جو صاف عیاں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج یعنی 2 مارچ تک اس طرح کا سلسلہ جاری رہے گا، پھر 3 سے لے کے 7 مارچ تک 3 مارچ سے لے کے 7 مارچ تک موسم میں بہتری آنے کی امید ہے، موسم خشک رہے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم آپ تک یہ ضروری اپڈیٹ بھی پہنچاتے چلے شہرہ کے حوالے سے، NH 44 کے حوالے سے، کیونکہ جب اس طرح کا موسم ہم دیکھتے ہیں، مطلب آلود دیکھتے ہیں یا بارشیں ہوتی ہے، تب یہ تو ضرور ہم سوچتے ہیں، یہ خاکہ بنا لیتے ہیں کہ جو ہماری جو شہرہ ہے یا ہمارے جو راستے ہیں وہ غالباً بند ہوں گے۔ لیکن ہم نے وہاں پر ان سے رابطہ کیا، انہیں فون کر کے ہم نے پوچھا کہ آج NH 44 پہ جو راستہ ہے وہ کھلا ہے یا نہیں ہے، گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھلا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا بالکل کہنا ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں انہیں آج جکھنی ادھم پور سے سری نگر کی اور آنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم ہم آپ سے ہم لال چوک میں موجود ہے، ہارٹ آف دا سٹی میں موجود ہے، اس وقت میں پتا پارک میں موجود ہوں، اور سامنے کئی ساری دکانیں ہیں یہاں پر، اور ہلکی بارشیں تو ہو رہی ہے، چھاتے کی ضرورت نہیں، امبریلا کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اس وقت چل رہے ہیں، اور دکانیں بھی اب کھلنے لگی کیونکہ ابھی تک دکانیں جو ہے وہ بند ہی تھی۔ تاہم آپ تک یہ ایک خاص اپڈیٹ بھی پہنچاتے چلے کہ پہلگام میں 9.2 ملی میٹر جو بارشیں ہیں وہ ریکارڈ کی گئی، کپوارہ میں 4.2، بانی حال میں 5.4 ملی میٹر، اسی طرح سے بدرواہ میں 6.8 ملی میٹر، گلمرگ میں جیسا ہم نے ابھی عرض کیا کہ 2.5 سینٹی میٹر سنو فال وہاں دیکھنے کو ملی، وہاں جمع ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں ٹیمپریچر کے حوالے سے یعنی آج رات کا کیا ٹیمپریچر رہا مختلف علاقوں میں، مختلف اضلاع میں، وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سری نگر میں آج رات کا 7 ڈگری سیلسیس رہا، 7 ڈگری سیلسیس، قاضی گنج میں 5.5 ڈگری سیلسیس، پہلگام میں 2.4 ڈگری سیلسیس، کوکرناگ میں 5 ڈگری سیلسیس، گلبرگ میں 0.6 ڈگری سیلسیس، کپوارہ میں 5.1 اور جموں میں 15 ڈگری سیلسیس آج رات کا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین محترم، موسم چاہے جیسا بھی ہو، خراب ہو صحیح ہو، اس کا براہ راست اثر ارد گرد ماحول پر تو ظاہر ہے پڑتا ہی پڑتا ہے۔ ابھی چونکہ اسمارٹ سٹی کے تحت کام ہو رہا ہے، لگاتار وہ اسمارٹ سٹی کے تحت کام ابھی جاری ہے، لیکن بارشوں سے کیا مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے، جہاں پر بھی کام ہو رہا ہے، ہمیں سڑک پر گڈھے نظر آ رہے ہیں، اور ان گڈھوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں، پانی جمع ہے۔ جو راہگیر ہے، جو راستے میں چلتے ہیں، ان کو کافی دقت اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یا ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس وقت ڈیڈ لائن انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے اسمارٹ سٹی سری نگر کے حوالے سے، یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تو یہ کام اپریل تک مکمل کرنا ہے، جون تک اس کی ڈیڈ لائن ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے فوکس یہ ہے کہ اپریل تک یہ سارا کام مکمل ہو سکے۔ ابھی پورا خاکہ ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن جو ہمیں دکھایا گیا ایک فوٹوگراف کے ذریعے سے کہ اس طرح کا اسمارٹ سٹی جب تیار ہوگی تو ایسی شکل ہوگی اس کی، وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن لوگوں کو اس وقت کافی دقت اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو یہاں پر فٹ پاتھ ہے جس پر لوگ چلتے ہیں، اسے بھی اس وقت تعمیر کیا جا رہا ہے، نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے لوگ اور گاڑیاں
समझ ही नहीं आता कि गाड़ियाँ कहाँ से चल रही है और लोग कहाँ से। हम आपको वो विजुअल्स दिखा सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करती हूँ कि आपको वो लाइव तस्वीर दिखाए कि यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है, फुटपाथ को नए सिरे से तामीर किया जा रहा है। लोगों को कहाँ से कहाँ की ओर चलना पड़ रहा है। जी, इस बीच चूँकि आप जानते हैं कि 1 मार्च से स्कूल्स खुलने शुरू हुए हमारे यहाँ, जो छोटे छोटे बच्चे वो भी स्कूल्स की ओर रुख करने लगे और कल से ही ये सिलसिला भी शुरू हुआ मरहलावार तरीके से। जब सरमाई तातीलात हुई उसके बाद कल शुरुआत हुई, फिर से स्कूल्स खुलने लगे और टाइमिंग श्रीनगर में चेंज की गई 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। लेकिन आज सुबह कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो शायद इस तरह की नोटिफिकेशन शायद उन पर लागू नहीं होती। वहाँ के जो बच्चे हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये जहन में रखें कि बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वो बच्चे 7 ही बजे गाड़ी का वेट करते हैं बाहर, क्योंकि सही नहीं है। यानी अगर 9 बजे टाइम रखा गया है तो 9 बजे सब के लिए यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? ये अलग अलग क्यों है? क्यों वालिदैन को बाहर 7 ही बजे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ इंतज़ार करना पड़ता है बाहर? ये भी एक सवाल है। इस ताल्लुक से अगर नोटिफिकेशन सामने आई है वो सबके लिए लागू होनी चाहिए और इस ताल्लुक से एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कौन नहीं करता, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब बानी के साथ मैं इकरा हूं कश्मीर लाइव के लिए।